باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ حلول ماہ مبارک رجب آپ سب کو مبارک ہو، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند متعال ہم سب کو اس پاکیزہ مہینے کی تمام رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام اہل بیت کے پاکیزہ اور نورانی سلسلے کی ایک فرد ہیں۔ آپ کی ذات عالم اسلام کی وہ عظیم علمی ذات ہیں جس نے قرآن کے حقائق پہلی بار اس واضح انداز میں بیان کیے اور علوم کی پرتوں کو کھولا، اس لیے آپ کا لقب باقر العلوم قرار پایا۔ قرآن ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کے ذریعے خلقت کے بہترین نمونوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی مکتب فکر اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتا اگر اس میں کوئی علمی نمونہ موجود نہ ہو۔ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و محمد 7ویں معصوم اور 5ویں آفتاب امامت ہیں۔ ان کی زندگی تمام تر عقل و دانش سے تعبیر ہیں، اور اسی حوالے سے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی عقلی مشکلات کو شگافتہ کرنے والے اور معرفت کی پیچیدگیوں کو آسان کرنے والے باقر العلوم۔ آفتاب کی خصلت یہ ہے کہ وہ تاریکی کا پیچھا کرتا ہے، اور جیسے ہی زمانہ کے افق پر جہل کے تاریک لمحات نمایاں ہوتے ہیں ان کو روشنی سے بدل دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا سب سے بڑا فیض ملوکیت کے ظلم و جور کے ماحول میں معرفت کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ ائمہ اطہار کی زندگی کا تجزیہ کرتے وقت اس نقطے کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ معصوم کے یہاں زندگی کے طور طریقے، لوگوں کے ساتھ معاشرت اور فکری لحاظ سے کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ واحد اختلاف جو ان حضرات کے درمیان نظر آتا ہے وہ موقعیت کا اختلاف ہے، یعنی سچویشنل ڈفرینس ہے، اس لیے کہ ہر زمانے میں نئی اور مختلف مشکل وجود میں آتی ہے، اس کے تقاضے الگ ہوتے ہیں اور فکر اور سیاسی تقاضے مختلف ہوتے ہیں، جبکہ مقاصد یکساں ہوتے ہیں۔ صلح امام حسن ہو یا قیام امام حسن علیہ السلام، مقاصد دونوں ایک ہی تھے، صرف طریقہ کار یعنی حکمت عملی جو ہے اسٹریٹجی وہ مختلف تھی۔ شیعہ ائمہ کی شخصیت کے مطالعے کے سلسلے میں ان کی علمی، معنوی اور سیاسی زندگانی کا جائزہ ضروری ہے۔ ہر امام اپنے پیشرو کی طرح ہدایت، رشد اور دعوت اللہ اور افہام و تبلیغ دین کا منشور عام کرتا ہے۔ آن حضرت کی وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے ممبر سے بار بار کہا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، یا میں تم سے فاقد ہو جاؤں، چلا جاؤں، اس سے پہلے تم مجھے پوچھ لو۔ حسن بن علی علیہ السلام کو حکومت وقت نے مسلسل اجتماعی اور انفرادی دباؤ میں رکھا۔ امام حسین نے یزیدی حکومت کے شریعت کے خلاف اقدامات کو قبول کرنے سے انکار کیا اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ان حالات میں بعد کربلا امام زین العابدین علیہ السلام نے معارف قرآنی کو دعا و زاری کے قالب میں ڈھال کر اس کا اظہار کیا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ کار الگ تھا، اسٹریٹجی الگ تھی آپ نے وہ طریقہ نہیں اپنایا جو باقی آپ سے پہلے اماموں نے اپنائے تھے۔ آپ نے گریہ وزاری کے ذریعے اپنے گریہ وزاری کو ذریعہ قرار دیا اپنے تبلیغ دین کے لیے، اب دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور جو کربلا میں دلخراش واقعہ ہوا تھا اس کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے آپ نے ایک الگ طریقہ اپنایا جس کی وجہ سے آپ دشمن کی چالوں سے جو ہے وہ بچ رہ گئے، آپ بچ گئے، اور آپ نے مکمل بہترین انداز میں حق ادا کیا اور تبلیغ دین کے طریقے کو بدل کر ایک بہترین طریقے کے ذریعے اور مؤثر ترین طریقے کے ذریعے آپ نے ہم تک وہ تمام احکامات پہنچائے۔ امام سجاد کی شہادت کی اگر بات کریں تو 95 ہجری کے بعد امام باقر کو 19 سال کا عرصہ ملا۔ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد ایک بڑا عرصہ امام محمد باقر علیہ السلام کو ملا۔ اس عرصے میں چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس میں مملکت کی جب کلش ہو رہی تھی، آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھی، اور اپنے کرسیوں کے حوالے سے وہ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے ایسے سازگار حالات پیدا ہو گئے کہ وہ عوام الناس کو علم و دانش کے راہ پر لگا سکے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے
کہ تعلیم و تربیت اور شریعت کے مقام کی اہمیت کا احساس دلا دیا آپ نے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے رجحانات اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہی گئے، اور تقریباً 4000 افراد آپ کے درس سے فیض یاب ہوتے تھے۔ 4000 افراد، یعنی مشرق و مغرب سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آتے تھے، مختلف زبانوں کے، مختلف فکر کے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ آتے تھے اور آپ کے بارگاہ میں فیض یاب ہوتے تھے۔ ملک امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ بنیادی کام مستقبل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو فقہ، تفسیر اور اخلاقی امور پر تالیف و تدوین کا موقع ملا، جو آج فقہ جعفری کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ ہمیں چونکہ فقہ جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی جد و جہد، اس کے بعد اس کو آگے لے جانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت بہترین کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ہمارے فقہ کو فقہ جعفری کہلاتے ہیں، اور ہمیں فقہ جعفری سے لوگ یاد کرتے ہیں، جو کہ ایک بہترین اثاثہ ہے ہمارے لیے۔ ان ائمہ کے تقسیم کار اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کے ذریعے دعاؤں کی شکل میں ایک نصاب، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوریکولم بنایا۔ اس کو ایک جامع شکل میں امام باقر نے اپنی تعلیمات میں شامل کیا، اس مختصر سی چیز کو جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مہیا کیا تھا صحیفہ کاملہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اس کو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں شامل کیا صحیح جامع شکل میں، جو بالآخر امام صادق علیہ السلام نے ایک جامعہ یا یونیورسٹی کے کلچر سے متعارف کروایا۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلام میں پہلی بڑی یونیورسٹی کا آغاز کیا، جس میں بیک وقت مختلف علوم پڑھنے والے، دنیا کے گوش و کنار سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانوں کے طلاب منبع امامت و ولایت سے مستفیض ہو رہے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اگر ہم یہ دیکھیں کہ فقہا کی نظر میں آپ کا کیا مقام اور آپ کی کیا عظمت ہے، اگر ہزاروں افراد بھی آفتاب کے منکر ہوں، لیکن جب وہ طلوع ہو کر اپنی روشنی اور گرمی دیتا ہو تو خود اپنے بہترین وصف کو ظاہر کرتا ہے، یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب ہوگا، آمد آفتاب دلیل آفتاب ہی ہوگا۔ جو لوگ تعصب کے پردوں میں آنکھیں بند کر لیں تو از خود آفتاب کی روشنی سے محروم رہیں گے، اور جو اپنے تعقل کے آئینے کو کھلا رکھیں تو انہیں فرق معلوم ہو جائے گا۔ انہی نامساعد حالات میں یہ امر لائق ذکر ہے کہ ایسے محققین جو مذہب حق امامیہ پر سخت تنقید سے نہیں جھجکتے، وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کے آثار علمی کے قائل ہیں اور اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان میں چند ایک کے نام ہم یہاں پر لیں گے۔ سب سے پہلا نام لیں گے حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی، جو کہ کتاب حلیۃ الدولیاء اور طبقات الاوصیاء کے مصنف تھے۔ بہت ہی سخت قسم کے جو ہے نا علماء کا میں ابھی نام لے رہا ہوں، سب ابھی جو میں نے نام لیا حافظ ابو نعیم احمد۔ دوسرا نام ہے علامہ سبت ابن جوزی، جو کہ بہت مشہور ہے، ان کا کتاب تذکرہ بہت مشہور ہے۔ ابن کثیر اسی طرح سے کتاب البدایۃ والنہایہ کے مصنف ہے، ٹھیک ہے۔ شمس الدین محمد بن احمد کتاب سیرۃ العلوم النبلہ میں، یعنی یہ اپنی کتابوں میں تمام جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ سب اپنے ان معرکۃ الآراء کتابوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ہم جو ہے نا ثنا اور ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کے علم کے مقام و عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ احمد بن حجر مکی سے یہ امام محمد باقر کے بارے میں ان فقہا کے اگر آراء کا خلاصہ کیا جائے تو اس طرح سے بنتا ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باقر پیکر علم و عمل و سیادت و شرف اور متانت اور شائستگی میں خلافت رسول اللہ کے حقدار تھے۔ وہ شیعوں کے 12 اماموں میں سے ایک تھے۔ اہل دانش محمد بن علی بن الحسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ علم کو شگافتہ کرنے والے اور دانش کو تقسیم کرنے والے تھے۔ وہ پرچم علم و دانش کو بلند کرنے والے، صاف قلب، علم و عمل پاکیزہ اور نفس طاہر کے حامل تھے۔ عارف کی زبان ان کی تعریف سے قاصر ہے۔ آپ کو باقر کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے علم کو شگافتہ کیا اور اس کی ارزش و قیمت کو حد مطلوب تک پہنچایا ہے۔ محمد بن طلحہ شافعی کہتے ہیں کہ محمد بن علی دانش کو شگافتہ کرنے والے اور تمام علوم کے جامع ہیں۔ آپ کی حکمت آشکار اور علم آپ کے ذریعے سربلند ہے۔ یہ اقوال بزرگ اور اسلامی دانشوروں کے اظہار کے بعض حصے ہیں جو آپ کے مقام کی بلندی و عظمت کی تشریح کرتے ہیں۔ صدر اسلام کے فقیہوں میں اکثر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب تھے۔ ان میں سے جتنے بھی تھے اصحاب تھے، ان میں سے ایک ابو حنیفہ تھے جو کہ بہت مشہور ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو وہ کہتے کہ 2 سال ہے میری عمر۔ لوگ پوچھتے تھے، پریشان ہو جاتے، حیران ہو جاتے کہ آپ اتنے عمر آپ کی زندگی آپ کی گزر چکی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 سال کے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں 2 سال، میری پوری عمر میں مجھے 2 سال ہی میرے کام آئے ہیں۔ اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردگی میں جو میں نے 2 سال گزارے تھے وہ دراصل میری زندگی ہے، جسے میں زندگی کا جو ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہوں۔ جو باقی میری عمریں تھیں وہ سب ضائع ہے۔ اس حد تک
وہ فخر کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہونے پر اور ان کے شاگرد ہونے پر۔ اسی طرح سے زرارہ بن اعین جسے المکی نام سے مشہور تھے، وہ ابو بصیر الاسدی، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم جو ہے محمد بن مسلم صحیح مسلم ہے۔ اب دیکھیں امام باقر سے کتنے یہ لوگ جو ہے حدیثیں نقل کر رہے تھے کہ 30,000 حدیثیں امام محمد باقر سے، اور بابر جعفی نے 70,000 حدیثیں۔ شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی نے اپنی کتاب رجال میں 492 افراد کے نام نقل کیے ہیں جنہوں نے امام سے فیض حاصل کیا تھا۔ علمی فیض کی اگر بات کریں تو امام محمد باقر العلوم امام کے علمی مبارزوں میں کفر و شرک، ظلم و ستم، جابر حاکموں کی تنبیہ، بے راہ روی اور اصلاح اجتماعی کی کوشش، جابر حکمران ان کی ہدایت، اجتماعی عدل، تقیہ اور اس کی ضرورت شامل ہے۔ تقیہ کے متعلق امام نے فرمایا کہ تقیہ میرے اور میرے آبا کے دین کا حصہ ہے، اور کسی نے وقت ضرورت اس پر عمل نہیں کیا تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تقیہ ہی کے ذریعے تو ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر ہمارے امام، ہمارے اولیاء اور ان کے چاہنے والے، ان کے اصحاب، ان کے جاننے والے اور علماء تقیہ سے کام نہ لیتے تو آج ہم تک یہ علمی سرمایہ نہ پہنچ پاتے۔ آج تک ہم تک جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں پہنچ پاتی اگر تقیہ سے کام نہیں لیتے۔ اسی لیے تقیہ پر بہت زور دیتا، فرماتے ہیں کہ تقیہ جس نے نہیں کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ مومن کے لیے تقیہ حق سے چشم پوشی نہیں بلکہ حق کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقیہ تو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، چھپا دینا یہ وہ، تو مولا اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ مومن کے لیے تقیہ حق سے چشم پوشی نہیں بلکہ حق کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی دیگر علم فیوز کی اگر بات کریں تو احکام فقہ کی تدوین ہے، اجتہاد اور استنباط کے احکام کا مرتب کرنا آپ کے کمالات میں سے۔ تقیہ کی موجودگی میں شرعی اعتقاد اور سیاسی شعور کی تربیت، فقہ، کلام اور مباحث اخلاق میں شاگردوں کی تربیت شامل ہے۔ امام باقر کے القاب میں باقر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ بقر کے معنی واشگاف کرنے کے ہیں، واشگاف کرنے کے۔ آپ نے اسرار اور رموز اور علوم و فنون کو اس قدر وسعت دی کہ اور ان کی اس طرح تشریح کی ہے کہ دوسرے افراد کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شہید ثالث علامہ نور اللہ شستری اپنی کتاب مجالس المؤمنین میں ان کا کہنا ہے کہ آن حضرت نے ارشاد فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ امام محمد باقر علوم و معارف کو اس طرح سے، یعنی علوم و معارف کو اس طرح سے زراعت کے لیے زمین شگافتہ جس طرح سے کی جاتی ہے اس طرح سے وہ شگافتہ کریں گے علوم و معارف کو۔ کسی معصوم کی علمی حیثیت پر روشنی ڈالنا بہت دشوار ہے، کیونکہ معصوم اور امام کا علم لدنی ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے علم لے رہا ہوتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ سے علمی صلاحیتوں سے بھرپور متولد ہوتا ہے۔ ان کے علم کا احساس ممکن نہیں ہے، البتہ مثال کے طور پر کچھ آراء اور واقعات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اہل بیت کے پاکیزہ اور نورانی سلسلے کی ایک فرد ہے۔ آپ کی ذات عالم اسلام کی وہ عظیم علمی ذات ہے جس نے قرآن کے حقائق پہلی بار اس واضح انداز میں بیان کیے اور علوم کی پرتوں کو کھولا، اس لیے آپ کا لقب باقر العلوم قرار پایا۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ یہ مسلمہ حقیقت ہے اور اس کی شہرت عام ہے کہ امام باقر علیہ السلام علم و زہد و شرف میں ساری دنیا پر فوقیت لے گئے ہیں۔ آپ سے علم القرآن، علم الآثار، علم السنن اور دیگر علوم میں کوئی بھی برتر نہیں ہے۔ آپ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سلام کہلوایا اور اس کی پیشن گوئی فرمائی کہ میرا فرزند باقر العلوم ہوگا۔ اور کربلا میں یہ سب نے دیکھا منظر کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو امام محمد باقر علیہ السلام کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے سلام کیا اور رسول اللہ کا سلام پہنچایا۔ اب یہ کربلا میں ہوا ہے یا کسی اور جگہ پر، یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اب یہاں پر ہم اتفاق کریں گے اس دعا کے ساتھ، کیونکہ ہم کیا بیان کریں، ہماری زبانیں ویسے ہی گنہگار ہیں اور ان کی تعریف سے ہم قاصر ہیں۔ ان کی تعریف تو اللہ کرتا ہے، اور جو علم لدنی سے علم کو حاصل کرے، ہم ان کی علمی فیوزات اور علمی کمالات کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس پاکیزہ ہستی کا ذکر اس لیے ہم نے کیا کہ ان کے ذریعے ان کا ذکر وسیلہ بنے گا ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ آج رات چونکہ ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے اور رجب کی جو ہے ساعتیں
اور رجب کے مبارک ایام شروع ہوا چاہتے ہیں خداوند متعال سے اس پاکیزہ مہینے کے توسط سے، اس پاکیزہ مہینے میں آنے والے تمام پاکیزہ اماموں کے، اولیاء اللہ کے توسط سے اور وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے آج کے دن اور آئندہ دنوں کو بہترین ایام قرار فرما، تیری اطاعت میں ہمیں گزارنے، اور جس طرح سے ہم نے اپنے گزشتہ ایام میں گناہ انجام دیے ہیں، دکھاوا ریاکاری سے ہم نے کام لیے ہیں اور ہم سے غفلت ہوئی ہے، ہم سے جان بوجھ کر بھولے سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں پروردگارہ، ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کی تمام گناہوں کے وغیرہ سے درگزر کریں انشاءاللہ، اور آنے والے لیل و نہار میں بہترین طریقے سے اللہ کے اطاعت میں گزارنے اور اسی کی بندگی اختیار کرنے کی ہم انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق دیں گے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی پاکیزہ وجود کے صدقے میں اور ان کے تمام آنے والے اس مہینے میں جتنے بھی ہمارے امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان تمام کے صدقے میں انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو اپنی اطاعت و اپنی فرمان برداری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔